سر امام طبرانی حضرت عباس کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقر عید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے سوائے صلہ رحمی کے۔ تو سر عید کے موقع پہ صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ فرمائیں کہ ہمیں کیسا ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی، جو کہ یقیناً ہمارے معاشرے میں جس کی سب سے زیادہ اس کے متعلق آگاہی کی ضرورت بھی ہے سر اور وہ ہے صلہ رحمی۔ جی صلہ رحمی جیسے نام سے واضح ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، ٹھیک، اور خاص طور پر نبی علیہ السلام نے عید کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا جی کہ ان دنوں کے اندر جس طرح اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ قربانی کا عمل ہے، جی جی، اور اس قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی اس سے بھی کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں صلہ رحمی اور اس کا جو متضاد آتا ہے وہ قطع رحمی آتا ہے۔ جی جی، جہاں صلہ رحمی نہیں ہوگی تو قطع رحمی ہوگی، ٹھیک، اور قطع رحمی یہ وہ گناہ ہے نا کہ جو انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کرتا ہے، ٹھیک، اور وہ خاص مواقع کہ جن مواقع کے اوپر اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، جی جیسے رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ صحیح، یہاں تک کہ یہ جو روایت آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں سارے جو ہے وہ مطلب ہے سب کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن 4 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ قطع رحمی کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا۔ صحیح، اور خود اللہ نے کلام مجید کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، سورہ بقرہ کے اندر جو پہلے پارے کے اندر آتا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں نا اور کفار ہیں ان کی یہ صفت بیان کی ہے، ان کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہت اچھی اور آیت اس سے کا مراد آپ نے کیا ہے؟ حوالہ دیا سر۔ ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں، جی جی یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ منافق تو ہوتے ہیں جیسے اس آیت میں ہے، جی جی، تو کیا منافقین سے بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، منافقین سے یہ جو صلہ رحمی ہے جی اس کے درجات ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ویسے تو اگر جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے والدین ہیں نا، والدین کے جو حقوق ہیں جی وہ اگر کوئی مشرک بھی ہو نا، باپ ہونا اس کا ایک الگ حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو تعلقات ہیں ظاہر ہے وہ اس درجے کے نہیں ہوں گے جو مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں، صحیح، لیکن والد ہونے کا اس کا درجہ ایک الگ ہے۔ اسی طرح منافق کا بھی یہی حال ہے کہ منافق ہونا اس کا ایک الگ معاملہ ہے، صحیح، لیکن اس کے اوپر جو دیگر رشتہ داری کے جو حقوق ہیں نا تو وہ مسلمان کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح عائد ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ والا سلوک نہیں کرے گا کہ جو کسی مومن مسلمان رشتہ دار کے ساتھ کر رہا ہے، بالکل اس کے درجے کے اندر تفاوت ضرور ہے۔ بالکل، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو مومن کے لیے کرنے جائز ہیں لیکن منافق کے ساتھ آپ وہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔